اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن السيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليكم أيها الإمام الشهيد أيها المظلوم وابن المظلوم. السلام عليكم جميع الشهداء الكربلاء ورحمة الله وبركاته. عزاداران سید الشہداء، عزاداران زینب کبریٰ، عزاداران سکینہ بنت الحسین، السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں ماہ عزا، ماہ سفر، ماہ محرم کے حوالے سے تسلیت عرض کرنا چاہوں گی، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم اس محرم کا حق ادا کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے، اور ساتھ ساتھ ہمارا رونا، ہمارا رلانا، ہمارے گھروں میں فرش عزا کا بچھنا، فرش عزا پہ آنا، فرش عزا پہ بیٹھنا، حصہ ڈالنا، حصہ لینا، سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے. اور یہ آنسو جو آپ غم حسین میں بہاتے ہیں معرفت کا آنسو ہو، اور رومال جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے، اور ہمارے مرحومین کے لیے ہم سب کا اس انداز میں معرفت کے دسترخوان پر بیٹھنا، اور ڈیلی ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں حسینی دسترخوان بچھانا، یہ جنت میں اس حسینی دسترخوان کا حصہ دار بننے کے لیے وسیلہ ثابت ہو، اور ساقی کوثر شیر خدا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں آب کوثر پینا آپ سب کے مرحومین کو نصیب فرما دے انشاءاللہ. چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، جس میں ہم بات کر رہے تھے سلوگنز آف عاشورہ، جو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے، 72 اصحاب تھے جو گنج شہیداں آج بھی آپ کے سامنے ہیں. خدا آپ سب کو نصیب فرما دے. اس میں کچھ ایسے نام ہیں، کچھ ایسی شخصیات ہیں جن پر بہت زیادہ بات ہی نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی. ان کی پرسنالٹی آج بھی غریب ہے، مطلب پہچانے نہیں جاتے ہیں. اور جو کچھ ایسے رجز ہے جو مصائب میں جن کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ان رجز کے اندر موجود پوائنٹس اور میسیجز کی طرف اشارہ کم ہوتا ہے. ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ 4 آئی تھنک پروگرام ہے جو ابوالفضل العباس ام البنین کے لال قمر بنی ہاشم حضرت عباس نے جو رجز پڑھی نہر فرات پر، اس کی ہم تشریح کر رہے، جس میں آپ فرماتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی، کہ قسم خدا کی میرے بازو کو قلم کرو، میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دو، میں پیاسا رہوں گا، اور اس بہتے دریا میں پیاسے کھڑے ہو کر چلو میں پانی لے کر دنیا کے سامنے پانی کو عباس نے شرمندہ کر کے یہ میسج دیا کہ عباس پیاسا رہے گا، عباس اپنا وجود کٹائے گا، عباس نہر فرات پہ گرے گا، لیکن دین کے علم کو عباس گرنے نہیں دے گا. علمدار حسین ہے. واللہ انی احامی عبدا عن دینی، دین کی حمایت سے میں دستبردار نہیں ہوں گا.
دین کی حمایت کا جو میسیج دے رہے. ہم نے آپ کو بتایا کہ دین کی کوالٹیز کیا ہے, دین کو پہچانا کیسے جاتا ہے, دین کو اگر تھریٹس ہے تو وہ خطرات کیا کیا ہے, اور دین کو بچانے میں جو آپ رول پلے کر سکتے ہو وہ کیا ہے. آج آپ نے اس کردار کو کیسے اپنانا ہے اور کس طریقے سے آپ نے حضرت عباس کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج آپ نے عباس کی اس رجز کا مصداق بننا ہے, چاہے آپ مرد ہو, چاہے آپ عورت ہو, اور چاہے آپ کا تعلق جس بھی مسلک یا مذہب سے ہو, اسپیشلی اگر عزاداران سید الشہداء ہو, ان کو ہم یہ کوالٹیز جو ہے بتا رہے تھے کہ دین کو بچانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. ہم نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جیسے سیلز فون کے لیے ہم اینٹی وائرس یوز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اسی طرح اپنے دین کو بھی پیش کرنا ہوگا, دین کا بھی علاج کرنا ہوگا. دین کا علاج رمضان میں دین کا علاج اور اس کو ریفریش کرنا ہے تو محرم الحرام اور سفر کا مہینہ ایک گولڈن چانس سے خدا کی طرف سے. اس حسینی کلینک میں آپ جسمانی امراض سے شفا پانے کے ساتھ ساتھ روحانی اور دین کے اندر موجود تمام تر وائرس کو جو ممکن ہے کسی بھی وقت آپ کے اندر آ چکا ہو, آپ جو ہے فریش ہونے کے بعد زینبی پاور, زینبی طاقت اور ایک عباسی فریشنس کے ساتھ آپ محرم الحرام اور سفر کے بعد 9 ربیع الاول کو وہ جشن آپ منانے کے قابل بن جاتے ہو. آپ کو میں مثال دوں, جیسے فضیل ہے, فضیل مفسر قرآن ہیں اور معلم اخلاق ہے. ایون مأمون بھی فضیل کے سامنے اس کو رات کو تاریکی میں بلاتا تھا اور کہتا تھا فضیل تم بہت اچھے لیکچر دیتے ہو, تو بیٹھ کر مجھے تھوڑا سا یہ جو امام رضا علیہ السلام ہے اور ان کے آباء و اجداد کی سیرت پر مزید مجھے بتائیں, مجھے درس اخلاق دو. فضیل کہتا ہے کہ ایک شخص میرے پاس آیا, جوان لڑکا تھا, میں اس کو لیکچر دیتا تھا, میں اس کو درس اخلاق دے دیا کرتا تھا. کچھ دن سے وہ نہیں آیا تو میں نے پوچھا, منازل الآخرہ بہت مشہور کتاب ہے, آئی تھنک انگلش میں بھی اور اردو میں بھی اس کا ترجمہ تو اردو میں ہو چکا ہے, اس میں صفحہ نمبر 34 میں ہے, البتہ پرشین میں, کہ کچھ دن سے یہ جوان نہیں آیا. تو فضیل نے دریافت کیا کہ کیوں نہیں آ رہا ہے یہ کلاس میں. سو بتایا گیا ان کو کہ بہت زیادہ سیریس ہے اور کچھ دنوں سے حالت احتضار میں ہیں, کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کلمہ نہیں پڑھ پاتا, اور یہ کہ موت بھی اس کو نہیں آتی, لیکن موت کے کشمکش میں بہت زیادہ تکلیف میں ہے, کہ اس حد تک کہ اس کی بوڑھی والدہ دعا کرتی ہے کہ پروردگار میرے جوان بیٹے کی موت جلدی آ جائے, اس کے جسم سے روح جلدی پرواز کر جائے تاکہ میں اپنے بچے کو یوں درد میں مچلتے نہیں دیکھ سکتی. فضیل اس جوان کی طبیعت اور خیریت معلوم کرنے کے لیے چلا گیا. کہنے لگے کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا اس کی آنکھیں کھلی اور اس نے آنکھیں کھول لی, تو میں نے قرآن کھول لیا اور میں نے سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی. فضیل نے, جوان تڑپنے لگا, جوان مچلنے لگا اور اس نے کہا خدا را استاد میرے سامنے قرآن کی تلاوت نہ کیجیو, سورہ یاسین کی تلاوت نہ کیجیو, میں قرآن کو برداشت نہیں کر سکتا. تو فضیل نے کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ. جوان نے کوشش کی, ہونٹ اس کا ہلتا تھا لیکن وہ کلمہ پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوا. اس نے کہا میں خدا پر بلیو نہیں رکھتا. جتنی کوشش کی گئی وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا اور اسی طرح کفر کے حالت میں اس دنیا سے چلا گیا. فضیل کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا, اللہ سے دعا کی اور اسی رات میں نے خواب میں دیکھا. تو میں نے اس جوان سے پوچھا اے جوان یہ بتا تو میرے پاس پڑھنے آتا تھا قرآن, تو درس اخلاق کے لیے میرے پاس آتا تھا, وجہ کیا ہے کہ کفر کی موت تو اس دنیا سے چلا گیا. تو اس نے کہا میری غلطی یہ ہے کہ میں نے اپنے دین کو میں نے اپنے دین کو کبھی کسی کے سامنے پیش نہیں کیا. میں نے اپنے مائنڈ کے مطابق ایک دین کے لیے سیٹ اپ بنا دی اور اسی کو دین بنا کر جہاں میرا دل چاہتا میں اس کو دین کے نام سے جو ہے یوز کرتا. اور سب سے بری عادت
یا بری کوالٹی جو میری پرسنالٹی کے اندر تھی جس کی وجہ سے عاقبت میری یوں ہوئی اور میں کفر کے موت مرا، وہ یہ ہے کہ جیلسی میرے اندر کوٹ کوٹ کر جیلسی کی عادت موجود تھی۔ پروردگارہ ہم سب کو محفوظ فرما دے اس کینسر سے۔ اور اس میں آپ کو یہ بات بتا دوں، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شہری ہے، دیہاتی ہے، کوالیفائی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جاہل ہے، نہیں، یہ بیماری سب کے اندر ہے، پرسنٹیج ڈفرینٹ ہے۔ کسی کی کامیابی دیکھی نہیں جاتی، کسی کے ہاں اولاد ہونا برداشت نہیں ہوتا، کسی کو ڈگری مل جاتی ہے تو وہ کسی سے برداشت نہیں ہوتا، کسی کا بہت خوبصورت گھر بنتا ہے تو وہ گھر بنتے اگلا بندہ ہضم اس سے نہیں ہوتا، اور ایک ہی گھر کے چار دیواری میں رہتے ہوئے بلیک میجک ہے، حسد کی نظر ہے، حسد کی نظر انسان کو کھا جاتی ہے، ایسے بیماری میں گرفتار ہونا۔ اور دوسری چیز اس شاگرد نے خواب میں کہا وہ یہ کہ میں انسلٹ بہت زیادہ کیا کرتا تھا، بہت زیادہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ اگلے بندے کو ذلیل اور پست دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ بہت زیادہ حقیر ہے، اور خدا کو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ مولا الموحدین، امام المتقین، امیر بیان، حلال مشاکل، امام المظلومین، علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا ہر گناہ کو معاف فرما دے گا، لیکن مومن کی آبروریزی خدا سے برداشت نہیں ہے۔ مومن کی آبروریزی، مومن کی عزت خانہ کعبہ کے حرمت کے برابر ہے، مولا الموحدین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ چیز خدا کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ اور تھرڈ چیز اس جوان نے کہا چغل خوری میں بہت زیادہ کیا کرتا تھا، اور بہت چوتھی کوالٹی وہ یہ کہ میں سال میں ایک بار اپنے دوستوں کے گیدرنگ میں جاتا اور وہاں پر میں شراب پیا کرتا تھا۔ ان چار چیزوں کی وجہ سے میں کفر کے موت اس دنیا سے مر چکا ہوں، اور آج قبر میں اس عذاب میں گرفتار اور مبتلا ہوں۔ میرا یہ پیغام دنیا تک آپ پہنچا دیجئے گا، تو دعا کیجئے کہ دین کی حمایت اور دین کے لیے حامی، جس طرح حضرت عباس نے کہا کہ ایک پل کے لیے میں دین کی حمایت سے دستبردار نہیں ہوگا، اس کے پیچھے یہ ریزن سے یہ میسج مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دین کو ریفریش کرنا ہے، آپ نے اپنے دین کا علاج کرتے رہنا ہے۔ آپ نے جیسے ایک جنرل چیک اپ اپنے باڈی کا آپ کرتے ہو، اسی طرح اپنے دین کو بھی آپ نے کسی طبیب کے پاس یعنی عالم کے پاس جا کر پیش کرنا ہے تاکہ وہ اصلاح کر سکے آپ کے دین کو۔ یہی وجہ ہے ایکسیڈنٹ اگر ہوتا ہے تو یا بریک فیل ہونے کی وجہ سے ہے یا ڈرائیور کو نیند آنے کی وجہ سے ہے، خامخواہ میں گاڑی جا کر گھاٹے میں نہیں گرتی۔ اسی طرح دین میں بھی ہے، آپ کو ہمیشہ یہ چیز خیال رکھنا ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام عزیزان من فرماتے ہیں اپنے تمام تر فالوورز اور چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر، لا یخرج الرجل فی سفر یخاف علی دینہ منہ، تحف العقول صفحہ نمبر 120، اور خصال شیخ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630، اور بحار الانوار جلد نمبر 10 میں، ان تینوں بکس میں یہ روایت ہے کہ امام فرماتے لا یخرج الرجل فی سفر یخاف علی دینہ منہ، وہ سفر، وہ ٹریول یا وہ دعوت، وہ شادی کارڈ، وہ پارٹی جس میں آپ کو پتہ ہے میں جاؤں تو نماز میری قضا ہو جائے گی، میں جاؤں تو دین کمزور پڑ جائے گا، میں جاؤں تو میں گناہ کے ساتھ دینے پر مجبور ہو جاؤں گا، امام فرما رہے لا یخرج، الاؤ نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرما رہے دین کو اس طریقے سے ہمیں بچانا ہے، دین کی حفاظت آپ نے کرنا ہے، اور حضرت عباس کی اس سیرت پر چل کر آپ عباس کے علم کو تھامیے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا ایک پل میں بھی نہیں، پلک چپکنے سے پہلے خدا آبروئے عباس کے صدقے آپ کے دعاؤں کو قبول فرما دے گا۔ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص نے آیا اور کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، مولا میرے لیے استخارہ کیجئے گا، میں بزنس ٹور پہ جا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا بہت برا آیا ہے تم مت جاؤ، لیکن
جب وہ باہر آیا اور اس نے دوسرے بزنس کمیونٹی سے جو بلانگ رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اس بار بہت زیادہ حاجی آ رہے، بہت زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، تم شام ضرور جاؤ اور وہاں سے یہ چیزیں اولیو وغیرہ یہ چیزیں تم ضرور لے کر آؤ۔ وہ چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ واقعی بہت زیادہ اس کو پروفٹ ملا۔ واپس آ کر کہا مولا آپ نے استخارہ کیا برا آیا، لیکن جتنا مجھے فائدہ سود اور منفعت مجھے اس سفر میں حاصل ہوئی اس سے پہلے اتنا پروفٹ کبھی مجھے نہیں ملا تھا۔ امام نے اشارہ فرمایا کہ اس سفر میں ظاہری مال و ملال تمہیں بہت ملا ہے، دولت سے تم مزین ہو چکے ہو، لیکن فلاں دن فجر کی نماز تمہاری قضا ہوئی تھی اور اس قضا کے بدلے کتنی سعادت اور آنے والے دنوں میں کتنی خوش سعادتی سے تم محروم رہ چکے ہو۔ اگر تمہیں اندازہ ہوتا تو تم 100 ایسے سفر کو بھی اس سعادت کو بچانے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دین کا خاص خیال رکھا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی جلد نمبر 5 میں فرماتے ہیں اتخذوا الاہل فإنہ ارزق لکم، مت ڈرو شرعی نکاح کرتے ہوئے، بجائے کہ کسی نامحرم کو دیکھ کر اپنے دین کو بیچو۔ شرعی نکاح کو کہ میرے پاس گھر نہیں ہے، میرے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے، انکم بہت کم ہے، میں نہیں گزارا کر پاؤں گا، نہیں، تم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، ٹرسٹ کر لو اللہ پر، اور اس کے بعد تم یہ قدم اٹھاؤ اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے تمہیں کریڈٹ دیتا ہے اور کس طریقے سے تمہاری عزت، تمہارے مال، آبرو میں اضافہ فرماتا ہے۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ تو یہ وہ شرائط ہے جو حضرت عباس مجھے اور آپ کو واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی میں میسج دے رہے کہ آپ کو ہر شرائط، ہر حالت میں، ہر وقت، ہر زمانے میں اپنے دین کو آپ نے جو ہے بچا کر رکھنا ہے، ورنہ عمرو عاص کو آپ دیکھ لیجئے، جو دیندار تھا، جو حافظ قرآن تھا، لیکن اپنے دین کو وہ بچاتا ہے۔ حجاج کو آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح، عمر سعد کو آپ دیکھ لیجئے گا، ایک گورنمنٹ کے اس میں آ کر گورنری کے سیٹ کے لیے اس نے جو ہے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچا لیا۔ اور شہداء کربلا واحد وہ اصحاب ہے جو شب عاشور مولا حسین نے جب چراغ گل کر دیے کہ اب شرمانا نہیں، کیونکہ جو میرے ساتھ دے گا کل وہ زندہ نہیں رہے گا، جس نے جانا ہے جائے، حسین چراغ گل کر دیتے ہیں مگر نہیں جاتے۔ انہی شب عاشور کے حسین کے وفادار وفا شعار اصحاب میں 3 بھائی ہیں، شاید آپ نے نام نہیں سنا ہوگا۔ 3 بہت نورانی اور ینگ جوان خوبصورت بھائی شب عاشور اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیتے ہیں، جس میں ایک بھائی کا نام قاصد تھا، دوسرے بھائی کا نام مقصد تھا اور تیسرے بھائی کا نام قردوس تھا۔ یہ تینوں بھائی کربلا میں آتے ہیں شب عاشور اور سرزمین کربلا میں آ کر مولا سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے قدموں میں تینوں بھائی مل کر، کتنی خوش نصیب ہیں ان کے پیرنٹس، امام کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں اور روتے ہوئے تینوں بھائی کہتے ہیں آقا جان، مولا ہم بہت دیر سے پہنچے، ہمیں معاف کر دیجئے گا، خبر ہم تک لیٹ پہنچی تو ہم نے اپنے آپ کو کس طرح یہاں پر پہنچا دیا ہے، ہماری قربانی قبول فرما دے۔ اور صبح عاشور اذان علی اکبر کے بعد مولا حسین کے ساتھ نماز اور ظہر عاشور امام کے ساتھ نماز خوف پڑھنے کے بعد یہ تینوں بھائی ایک ساتھ مقتل کو جاتے ہیں۔ وہ تینوں بھائی تینوں جنازہ ایک ساتھ سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے اٹھا لی اور امام نے اپنے بازو میں ان بھائیوں کے جنازوں کو اٹھا کر آپ نے گواہی دی کہ پروردگار ان کے والدین کو میری ماں سیدہ کے جوار میں جگہ عنایت فرما دے، یہ حامیان دین ہیں جو دنیا کو اپنے دین پر فدا کر رہے ہیں اور میں حسین ان پر فخر کرتا ہوں۔ رجال شیخ توسی صفحہ نمبر 80 میں ان تینوں بھائی کے حالات کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان من، دین کی حمایت
آج کے دور میں بھی اسی انداز میں مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ جو زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں یا لیتنی کننا معکم فافوز فوزا عظیما، یہ نہ دیکھیے کہ دیندار کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نمازیں سب سے زیادہ لمبی ہو، جو رکوع سب سے زیادہ کرتے ہو، جو سجدے میں سب سے زیادہ ٹائم گزارتے ہو۔ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے خوبصورت، میں بتاتی چلوں کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا تنظروا الى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا الى صدق الحديث واداء الامانہ۔ رسول خدا فرما رہے دیندار کے لیے معیار یہ نہیں ہے، یہ مت دیکھو کہ رکوع کس قدر، سجدہ کس قدر، اور ایون امام رسول فرماتے وَطَنْطَنَتِهِمْ بِاللَّيْلِ، تہجد گزار ہیں اس کے تہجد کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کس قدر سچا ہے، کس قدر سچوں کے ساتھ دیتا ہے، اور امانت کی ادائیگی میں وہ کس طرح سنسیئر ہے۔ یہ دو کوالٹی جس کے اندر ہو وہی صحیح معنوں میں دیندار ہے۔ پروردگارا تجھے عباس کے کٹے بازو کا واسطہ ہے، تجھے عباس کی غیرت کا واسطہ ہے، تجھے اس وقت کا واسطہ ہے جب زین فرس سے زمین پر گرے تو عباس نے وصیت کی کہ میرے مولا، اے میرے آقا، مجھے خیمہ گاہ کے جانب نہ لے جائیے گا، میری سکینہ میرے انتظار میں ہوگی، مجھے فرات کے کنارے چھوڑ دیا جائے۔ اس وصیت کا واسطہ ہے پروردگارا ہماری عاقبت بخیر فرما دے، ہمیں دیندار بنا دے، ہمیں معرفت عطا فرما دے۔ خدایا پروردگارا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ایک بہت سمپل وظیفہ جو مجتہدین آیت اللہ سماواتی بھی فرمایا کرتے ہیں، کوئی بھی پرابلم ہو آپ 2 رکعت نماز ام البنین اور آفٹر نماز 100 صلوات بھیج کر باب الحوائج کا واسطہ دے کر دعا کرے، خدا آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ پروردگار عالم بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما دے۔ پروردگارہ ہمارے والدین کو طول عمر عطا فرما دے، ہمارے جوانوں کی عاقبت بخیر فرما دے۔ تجھے سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ ہے، ماؤں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول فرما دے۔ تجھے خون علی سے رنگے جانماز کا واسطہ ہے، تجھے عباس کے آخری سجدے کا واسطہ ہے۔ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، ہمارے نسلوں کو نمازی بنا دے۔ پروردگارہ گناہوں سے ہم سب کو نفرت عطا فرما دے، اور اچھے اور نیک کاموں سے ہمیں محبت اور انسیت عطا فرما دے۔ ہمارے دلوں کو وسعت عطا فرما دے۔ ہمیں صبر زینب کا واسطہ ہے، گناہوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمیں اطاعت خداوندی میں کامیابی دے۔ یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔